کہ شام میں محدود بھی بورا کے ساتھ قاہرہ سے آنے والی خبر کے انتظار میں ہوتا ہے اور پریشان ہو کر کہتا ہے کہ جب تک میرے آغا سلطان کو صلاح الدین کے بارے میں اچھی خبر نہیں مل جاتی وہ غلط فیصلوں سے باز نہیں آئیں گے۔ اسی لمحے خبر والا کبوتر پہنچتا ہے۔ خبر نکالتے ہوئے محدود کہتا ہے میرے اللہ مایوس نہ کرنا، اور فوراً خبر کھول کر پڑھتا ہے۔ ادھر دریا کے کنارے آروکی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ قریبی میں ایک سپاہی دریا میں اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وہاں کوئی اور ہے مگر یہ غالباً سپاہی نہیں ہے، چلو چلو باہر نکالو اسے۔ سپاہی اسے کھینچ کر باہر لاتے ہیں تو وہ بالین ہوتا ہے۔ آروکی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور تیزی سے اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا یہ مر گیا ہے؟ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قلعے میں مالس کی بیوی کافی خوش نظر آتی ہے اور کہتی ہے جب مالس واپس آئے تو میں اس لباس میں اس کا استقبال کرنا چاہتی ہوں۔ اس لمحے ایک سپاہی آ کر کہتا ہے کبوتر کے ذریعے اب کے لیے خصوصی پیغام آیا ہے۔ سب کو باہر بھیجنے کے بعد وہ خبر کھول کر پڑھتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے بہت پریشان حالت میں خبر دے رہا ہوں اب کے شوہر مالس ایک زنگی امیر کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ خبر پڑھتے ہی وہ شدید غم میں ڈوب جاتی ہے۔ ادھر لطیف اپنی دکان میں جڑی بوٹیوں سے دوا تیار کر رہا ہوتا ہے جب اس کا بابا آ کر کہتا ہے میں نے پورا ساحل چھان مارا لیکن بالین کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لطیف غصے میں بالین کو مارنے کے لمحے کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور اس کا بابا اسے کہتا ہے کیا ہوگا اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم نے اسے مارا ہے؟ میرا ایک بیٹا بچا ہے، میں اسے بھی کھونا نہیں چاہتا، کیا تمہیں اپنے باپ پر رحم نہیں آتا؟ لطیف جواب دیتا ہے ہم صرف اپنی لکھی گئی تقدیر کے پیچھے چلتے ہیں بابا، فکر نہ کرے۔ اس کا بابا کہتا ہے میں تمہیں کھونا برداشت نہیں کر سکتا، میں تمہیں انتقال لے جاؤں گا۔ مگر لطیف کہتا ہے بابا کیا ہم بہت زیادہ نہیں بھاگ چکے؟ اپنے بھائی کا بدلہ لینا میرا حق تھا اور میں نے لے لیا، میں مصر سے نہیں جاؤں گا۔ اسی لمحے ایک بھائی کمانڈر کے پاس آ کر کہتا ہے کانٹیکٹ نے آپ کو رازداری سے پیغام بھیجا ہے۔ افندی خبر پڑھنے کے بعد کمانڈر کہتا ہے مجھے اب لین جانا ہے لیکن میں اکیلا جاؤں گا، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ قاہرہ میں دیوان لگا ہوتا ہے۔ وزیر شہوار کہتا ہے آخر کار ہم اس جگہ پر ہیں جو ہماری شان کے لائق ہے، ہم مصر کے دل قاہرہ میں فریضے پر مامور ہیں۔ ایک سردار کہتا ہے محترم وزیر، اب اور آپ کی سلطنت طویل دورانیے تک سلامت رہے۔ پھر قاضی فاضل کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک فوری اور ضروری عرضی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ محترم وزیر، قاہرہ میں جلد از جلد حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور اس کے لیے خصوصی دستے تعینات کیے جائیں کیونکہ لوٹ مار تسلسل سے جاری ہے، وہ اس کے عادی نہیں ہے۔ جوابا شیرو کو کہتے ہیں وزیر شہوار، ہمیں دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں اور ویسے بھی آپ اپنے سپاہیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر کے غدار صاف نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں میں سلطان نور الدین کا نائب ہوں اور اب سے قاہرہ اور مصر کے تمام فیصلوں کے بارے میں آواز اٹھاؤں گا کیونکہ ہم ہی ہیں جنہوں نے آپ کو کھویا ہوا تخت واپس دلوایا ہے۔ یہ سنتے ہی سردار آوازیں بلند کرتے ہیں کہ فیصلہ تو امداد کی تفصیلات میں شامل تھا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ شیرو کو کہتے ہیں پھر سونا جلد تیار کر لینا چاہیے کیونکہ امیر آروکی شام روانہ ہوں گے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سونا یعنی امانت سلطان حضرت کو آروکی کے ہاتھ بھجوایا جائے۔ شہوار کھڑے ہو کر کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ تم ایک صابر شخص ہو، وہ درست کہتے تھے، کمانڈر شیرو کو واقعی ایسے ہی ہے۔ صبر کریں قاضی فاضل اور مجھے اس معاملے پر بات کرنے دیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ اس نے شام میں کیا وعدہ کیا تھا؟ ادھر شام میں سلطان خبر کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اس لمحے محدود آتا ہے اور کہتا ہے ہمیں قاہرہ سے خبر ملی ہے۔ سلطان کہتے ہیں اللہ کے واسطے جلدی بتاؤ، یہ اچھی خبر ہو۔ محدود کہتا ہے بڑی خبر ہے، بھائی زنگی کی فوج قاہرہ میں داخل ہو گئی ہے اور انہوں نے بہترین منصوبہ بندی سے وزیر درگام کو گرا دیا ہے۔ سلوبی فوج دریائے نیل میں غرق کر دی گئی ہے۔ سلطان فخر سے اٹھ کر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں
شکر ہے میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ مؤذن سے کہو کہ وہ مساجد میں نماز پڑھائیں، شمع جلانے کا حکم دو، کھانے کے لیے بڑے دسترخوان تیار کرو اور یتیموں کے لیے نشستیں مخصوص کرو۔ اللہ نے ان بچوں کی وجہ سے ہم پر رحم فرمایا ہے۔ کچھ دیر بعد کمانڈر اپنی بیوی سابیلا سے کہتا ہے، حالات اچھے نہیں لگتے، مجھے جانا ہوگا۔ سابیلا پوچھتی ہے، اگر کانٹیکٹ مر گیا تو کیا ہوگا؟ کمانڈر کہتا ہے، اب حیران ہیں کہ بالین آئے گا یا نہیں۔ سابیلا کہتی ہے، میں نے سوچا تھا ہم نے یہ معاملہ طے کر لیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ بالین کو دیکھیں تو آپ کے جذبات دوبارہ سے زندہ ہو سکتے ہیں۔ سابیلا کہتی ہے، کچھ بھی زندہ نہیں ہوگا۔ کمانڈر کہتا ہے، آپ اسے پسند کرتی تھیں۔ جوابہ سابیلا کہتی ہے، تب میں ایک ناسمجھ بچی تھی۔ کمانڈر کہتا ہے، جو بھی ہو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایبلین جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی شیروکو سے کہتے ہیں، چچا مجھے شام چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، میری ماں کا دل اداس ہوگا، میں آروکی کے ساتھ دمشق جانا چاہتا ہوں اور سلطان کو سب کچھ بتا دوں گا۔ شیروکو کہتے ہیں، صلاح الدین جلدی نہ کرو، ہم شہوار پر بھروسہ نہیں کر سکتے، پہلے نظام کو برقرار رکھو۔ صلاح الدین کچھ دیر اصرار کرتے ہیں، مگر شیروکو کہتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ عظیم مصر جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں اسے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، چچا ٹھیک ہے، جیسے اب چاہے۔ شیروکو کہتے ہیں، اطمینان رکھو، راحت کے دن جلد آئیں گے۔ ادھر مالس کی بیوی رو رہی ہوتی ہے، مگر خود پر قابو پا کر اٹھتی ہے اور ایک چٹھی لکھتی ہے، اس سے پہلے کہ مالس کو دفن کیا جائے، زنگی امیر جس نے اسے مارا جانا چاہیے۔ یہ زندگی کا قرض چکانے کا موقع ہے جس کا اب تذکرہ کرتے تھے۔ اسے ڈھونڈو اور مار ڈالو۔ وہ یہ خط سپاہی کو دیتے، نہ صرف شیروکو بلکہ ہم فوج کے سرداروں سے بھی وعدے کریں گے اور سونے سے بھرے بڑے صندوق شام بھیجے جائیں گے۔ قاضی فاضل کہتا ہے، اب ان وعدوں کے ذمہ دار ہیں جو اپنے مجھ سے کیے، اور میں ان وعدوں کا ذمہ دار ہوں جو میں نے آپ کی طرف سے دوسروں سے کیے ہیں۔ اور قرآن پاک کی آیات کے حوالہ سے کہتا ہے، اور وعدہ پورا کرو، بے شک وعدوں کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ بازار میں صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، درگام کے آدمیوں کے چھپنے کا طریقہ شہوار کے حامیوں جیسا لگتا ہے، ہوشیار رہو اور دروازوں پر بہترین سپاہی تعینات کرو۔ اسی وقت آروکی آ کر کہتا ہے، امیر صلاح الدین، جب آپ بازار میں گھوم رہے تھے، میں دریائے نیل سے لاشیں اکٹھی کر رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں، کیا پوچھ گچھ کے لیے کوئی زندہ بچا ہے؟ آروکی کہتا ہے، اب کے پرانے دوست بالین کے علاوہ کوئی نہیں، وہ زخمی ہے اور مرنے کے قریب ہے، میں اسے شفا خانے لے گیا تھا۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین وہاں سے گزرتے ہیں تو ایک لٹیرا بڑے تاجر سے کہتا ہے، تمہیں یہ سب درگام کا پالتو بننے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آروکی کہتا ہے، میں ان آدمیوں کو پہچانتا ہوں، مگر کہاں سے؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، یہ میدان جنگ کے ظالم لوگ ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوٹ مار بند کرو۔ ایک لٹیرا کہتا ہے، یہ شخص درگام کے لیے کام کرتا تھا اور یہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، تم درگام کے کتے تھے، کتنی جلدی تم نے رخ بدل لیا اور لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لٹیرا کہتا ہے، ایلیسے کا غلام امیر بن گیا، میرا اندازہ ٹھیک ہے نا؟ اگر تم واقعی متجسس ہو تو وزیر سے ہمارے بارے میں پوچھو۔ جمشید بھی وہاں آ کر منظر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ لٹیرا مزید کہتا ہے، جان لو کہ بازار کا مالک کون ہے۔ صلاح الدین ایوبی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، وزیر شہوار نے مجھ سے ان لوٹیروں کے سر مانگے ہیں جنہوں نے اس کا نام استعمال کیا اور لوگوں پر ظلم کیا۔ لٹیرا کہتا ہے، اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔